السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ فرسٹ چیپٹر ہمارا درجہ بندی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ کیٹالاگنگ ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی کرنے والا ہے، تو وہ کالج کھلنے پہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ چیپٹر اب تھرڈ چیپٹر اس کا ہے حوالہ جاتی کتب کا استعمال یا یوز آف ریفرنس بکس۔ آج سے ہم یہ تیسرا سبق یا تیسرا چیپٹر حوالہ جاتی کتب کا استعمال شروع کریں گے۔ حوالہ جاتی خدمات یا ریفرنس سروسز۔ اب کیا ہوتی ہیں حوالہ جاتی خدمات؟ حوالہ جاتی کتب کا ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوالہ جاتی خدمات کیا ہوتی ہیں۔ حوالہ جاتی خدمات کی چند ایک تعریفیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نسیم فاطمہ نے اس کی تعریف کی: اندرون کتب خانہ وہ تمام براہ راست شخصی امداد جو لائبریری ذخائر سے روشناس کرانے اور معلومات فراہم کرنے میں معاون ہیں، خدمات حوالہ کہلائیں گی۔ یعنی لائبریری کے اندر رہتے ہوئے جو خدمات ہیں شخصی، یعنی کسی بھی شخص کو لائبریری کے ذخائر سے روشناس کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے واقف کرانا اور معلومات فراہم کرنے کا نام حوالہ جاتی خدمات ہے۔ اب ڈاکٹر رنگا ناتھن ایس آر رنگا ناتھن نے جو کہا ہے وہ ہے: حوالہ جاتی خدمت وہ عمل ہے جس میں کاری اور دستاویزات کے درمیان ذاتی رابطہ قائم کیا جائے۔ یعنی جو بھی کوئی کتاب ہے یا کوئی اور دستاویز ہے اس کے درمیان اور کاری کے درمیان ذاتی رابطہ قائم کیا جائے۔ دستاویزات سے مراد وہ تمام مختصر مواد ہے جس کی اسے اس لمحہ ضرورت ہوتی ہے۔ کس کو؟ قاری کو۔ مختصر یہ کہ لائبریری کا عملہ قارئین کی حوالہ جاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو امداد یا تعاون کرتا ہے اس کو حوالہ جاتی خدمات کہلاتی ہیں۔ قارئین کو حوالہ جاتی خدمات مہیا کرنے کے لیے لائبریری میں ایک شعبہ حوالہ جات یا ریفرنس سیکشن قائم ہوتا ہے۔ یعنی مختلف شعبے ہوتے ہیں لائبریری میں، جس شعبے کے اندر حوالہ جاتی خدمات فراہم کی جاتی ہیں وہ ریفرنس سیکشن یا شعبہ حوالہ جات کہلاتا ہے۔ اب آپ کو ریفرنس جو ہے یا حوالہ جو ہے اس کو ایک میں مختصر یا سادہ الفاظ میں سمجھا دوں کہ یہ جو حوالہ جاتی کتب ہوتی ہیں یہ پوری نہیں پڑھی جاتی، اس کو صرف حوالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ڈکشنری یا انسائکلوپیڈیا یا یہ سال نامہ یا جنتریاں یا اس طرح کی بہت ساری کتاب، ڈائریکٹریاں جو بھی ہیں یہ حوالہ جاتی کتب ہیں۔ فار ایگزامپل آپ آتے ہیں میرے پاس کسی لفظ کا مطلب پوچھنے کے لیے، میں آپ کو اس لفظ کا مطلب بتا دیتی ہوں، اگر نہیں بتاتی تو میں آپ سے کہتی ہوں یہ فلاں والی کتاب جو ہے اس میں سے آپ کو اس کو مطلب مل جائے گا، آپ اس میں سے اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ہے حوالہ جاتی خدمت۔ اس میں آپ نے کتاب پوری نہیں پڑھی، آپ نے صرف اس کا مطلب دیکھا۔ اس طرح آپ کو کس چیز کے اوپر آرٹیکل پڑھنا ہے، میں کہوں فلاں انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیں، آپ اس میں سے صرف وہ انسائکلوپیڈیا میں صرف وہ آرٹیکل پڑھ لیں گے تو وہ حوالہ جاتی خدمت ہے۔ لیکن چھوٹی لائبریریوں میں الگ حوالہ جاتی شعبہ نہیں ہوتا۔ شعبہ حوالہ جات کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کو لائبریری کا دل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بڑے کتب خانوں میں حوالہ جاتی خدمات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ شورس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لائبریری میں شعبہ حوالہ جات کو وہی حیثیت حاصل ہے جو فوج میں محکمہ سراغ رسانی کو، یعنی کسی بھی چیز کا سراغ لگانا، کسی چیز کی یعنی انویسٹیگیشن کرنا۔ ریفرنس سیکشن میں ایک الگ لائبریرین ہوتا ہے جو ریفرنس لائبریرین کہلاتا ہے، جو قارئین کو ہر ممکن طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ریفرنس لائبریرین کی ذمہ داریاں ایک عام لائبریرین سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو ریفرنس سیکشن میں آنے والے ہر شخص کو معلومات مہیا کرنا ہوتی ہیں، اس لیے اس کے پاس معلومات بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کو عام لوگوں سے زیادہ، عام لائبریرین سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے۔ اس سے قبل لائبریرین کا کام صرف حصول مواد اور اس کی حفاظت تک محدود ہوتا تھا، یہ یعنی پرانے زمانے کی بات ہے۔ لیکن آج کل یہ تصور بدل گیا ہے۔ قارئین کی معلومات ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ کتب خانوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ان کے قیام کا بڑا مقصد لوگوں کی علمی پیاس کو بجھانا ہے۔ امریکہ میں تو پبلک لائبریریوں کو عوامی یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں لوگوں کی علمی اور معلوماتی ضروریات کو کما حقہ پورا کیا جاتا ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کالجز میں کوئی الگ ریفرنس لائبریرین نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی لائبریرین قارئین کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے حوالہ جاتی کتب یا ریفرنس بکس۔ ریفرنس کا لفظ جو ہے وہ ریفر سے نکلا ہے، جس کے معنی حوالہ دینے کے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف ریفر کرنا یا حوالہ دینا۔ اس طرح ریفرنس بک کو کتاب حوالہ یا ریفرنس بک کہتے ہیں۔
غرض یہ کہ حوالہ جاتی کتب سے مراد ایسی کتب ہیں جو قارئین بغرض حوالہ استعمال کرتے ہیں، یعنی حوالہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا استعمال عموماً لائبریری تک محدود ہوتا ہے، کیونکہ حوالہ جاتی کتب قارئین کو گھر لے جانے کے لیے جاری نہیں کی جاتی۔ ان پر عموماً آر کا لفظ لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریفرنس بک۔ ایسی کتب یا مواد جو حوالہ جاتی خدمات کے لیے استعمال کیا جائے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا دیگر کتب کی طرح مسلسل مطالعہ نہیں کیا جاتا، یعنی صرف حوالے کے لیے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حوالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف وہی مطلوبہ معلومات اس میں سے پڑھی جاتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت مطلوبہ معلومات کے حصول کے لیے ہی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ غرضی کے کتب حوالہ وہ کتب ہیں جو کسی خاص امر، واقعہ یا معلومات کے حصول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ حوالہ جاتی مواد میں کتب سے لے کر سمعی و بصری مواد، سمعی جو سماعت سے سننے سے متعلق ہے، اور بصری جو آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق کا مواد ہے، بہت سی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ریفرنس لائبریرین کی صفات یا ریفرنس لائبریرین کی خوبیاں۔ ایک ریفرنس لائبریرین میں مندرجہ ذیل خوبیوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خوش خلقی، ریفرنس لائبریرین کو خوش اخلاق اور ملنسار ہونا چاہیے۔ اس کی قارئین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ قارئین جو سوالات لے کر آئیں ان کو اچھی طرح ہمدردی کے ساتھ سننا چاہیے، اور اگر کوئی قاری فون پر معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے مہیا کرنا چاہیے۔ قارئین کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ غرضی کہ ایک ریفرنس لائبریرین کے رویے سے لوگوں کی مطالعہ کا شوق بڑھنا چاہیے، یعنی وہ اتنا خوش اخلاق ہو، اتنے اچھے طریقے سے پیش آئے اور اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب دے، نہ کہ وہ ایسا بد مزاج ہو کہ لوگ اس کے پاس جانے سے ہی کترائیں اور اپنی کوئریز، اپنے سوالات جو ہیں وہ ان کو لے کر بیٹھے رہیں کہ اس کے پاس ہم نے کیا جانا، مطلب ایسے بد اخلاق بندے سے بات کرنے سے کتراتے رہیں۔ دوسرا نمبر پہ ہے ذہین و فطین یا انٹیلیجنٹ ہو وہ۔ ریفرنس لائبریرین کا ذہین ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جب قارئین سوالات لے کر آئیں تو فوراً ان کو سمجھ سکے اور ان کے جوابات تلاش کرنے میں قارئین کی بروقت رہنمائی کر سکے۔ اگر لائبریرین ذہین ہوگا تو سوالات کی نوعیت سے فوراً سمجھ جائے گا کہ سوال کا جواب کن ذرائع سے دینا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ محتاط۔ ایک ریفرنس لائبریرین کو حوالہ جاتی سوالات کا جواب دینے کے سلسلے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے اور بڑی چھان بین اور ذرائع کی درستگی کی تسلی کر کے جواب دینا چاہیے، تاکہ قارئین کو جو معلومات دی جائیں وہ درست ہوں، یعنی اس کو پراپر پتہ ہو کہ کس چیز کی معلومات جو ہیں وہ کس اس میں سے اس کو صحیح ملیں گی، کس کتاب میں سے، کس ریفرنس بک میں سے صحیح ملیں گی۔ اگر لائبریرین محتاط نہیں ہوگا تو غلط جواب دینے سے اس کا اپنا وقار بھی مجروح ہوگا اور قارئین کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ نمبر 4 ہے قوت فیصلہ۔ ریفرنس لائبریرین کو زبردست قوت فیصلہ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ ہر آنے والے قاری کی ذہنی استعداد اور اہلیت کے مطابق اس کو حوالہ جاتی مواد مہیا کر سکے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے اس کا ذہن اتنا نہیں ہوتا، کسی کو ہائی لیول کی کتابیں چاہیے ہوتی ہیں، کسی کو کم لیول کی، تو وہ فوراً جج کر لے کہ اس بندے کو کس لیول کی کتاب دینی ہے، اور معلومات کے حصول کے سلسلے میں اس کو اس کی مناسب مدد اور رہنمائی کر سکے۔ پھر ہے خواندگی یا لٹریسی۔ پڑھا لکھا تو ظاہر ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ پڑھا لکھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک ریفرنس لائبریرین کو لکھنے پڑھنے کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، یعنی اس میں تخلیقی قوت ہونی چاہیے۔ اس صورت میں وہ اپنے قارئین کو زیادہ بہتر طریقے سے معلومات مہیا کر سکے گا اور قارئین کو بھی اسے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اسے حوالہ جاتی مواد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے، یعنی اسے اس میدان میں ماہر ہونا چاہیے۔ اگلا ہے گرم جوشی، یعنی جب اس کے پاس کوئی قاری آئے تو وہ اس کے آنے پہ اس طرح گرم جوشی کا مظاہرہ کرے کہ اس کو مطلب آتے ہی وہ مطمئن ہو جائے کہ وہ صحیح جگہ پہ آیا ہے اور اس کو صحیح رہنمائی کی جائے گی۔ گرم جوشی ریفرنس لائبریرین کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جب کوئی قاری سوالات لے کر آئے تو لائبریرین کو اسی بڑے گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کے سوالات کے جوابات تلاش کر کے اسے مہیا کرے، اور اگر کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو قارئین مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس طرح کام کرنے چاہیے کہ قارئین مطمئن ہو جائیں۔ اگلا ہے مستقل مزاجی۔ لائبریرین کو مستقل مزاج ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات قارئین بڑی پیچیدہ اور مشکل سوالات لے کر آتے ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے اور وقت بھی کافی صرف ہوتا ہے۔
اس لیے لائبریرین کو مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو اگر ٹائم لگتا ہے وہ معلومات تلاش کرنے میں تو وہ مستقل مزاجی پہ سے ڈٹا رہے اور وہ تلاش کر کے ہی دم لے، نہ یہ کہ وہ کہے کہ نہیں جی یہ معلومات تو مجھے نہیں ملنی اور وہ ان کو چھوڑ دے۔ اگر وہ حوصلہ ہار دے گا تو قارئین کو اس کے سوالات کے جوابات دینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ حوالہ جاتی ذرائع کا علم، اس کو اویئرنیس ہو تمام ریفرنس سورسز کے بارے میں، یعنی آدھی ادھوری اس کو معلومات نہ ہوں۔ ایک ریفرنس لائبریرین کو تمام حوالہ جاتی ذرائع کا علم ہونا چاہیے تاکہ قارئین جو سوالات لے کر آئیں ان کی فوری تشخیص کر سکے، ان سوالات کے جوابات کن کن حوالہ جاتی ذرائع سے دیے جا سکیں گے، اور ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل ہو، یعنی کہ اس کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہوں تاکہ مختلف زبانوں کی کتب سے بھی وہ ان کو رہنمائی کر سکے۔ ایک ریفرنس لائبریرین کو ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ حوالہ جاتی ذرائع کا استعمال آسانی سے کر سکے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک ریفرنس لائبریرین کو قومی اور مقامی زبانوں کے علاوہ انگریزی پر عبور حاصل ہونا چاہیے کیونکہ مواد انگریزی میں زبان میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہے نئے آنے والے مواد سے واقفیت۔ ایک اچھے لائبریرین کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ نئے آنے والے پرانے مواد سے تو واقف ہوتا ہی ہے، وہ نئے آنے والے مواد سے بھی باخبر رہتا ہے، کیونکہ قارئین کو معلومات دینے کے لیے حوالہ جاتی ذرائع کے نئے ایڈیشن اور ضمیمہ جات سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ضمیمہ کا میں آپ کو پچھلے سال بھی بتا چکی ہوں کہ ایک کتاب جب ایک وقت میں چھپ کے آ جاتی ہے، کچھ معلومات اس کے بعد میں آئیں، وہ اس کے اندر ظاہر ہے اس جلد کے اندر وہ شامل نہیں کی جا سکتی، تو اس کے ضمیمہ جات وہ معلومات جو ہیں وہ الگ سے چھاپ کے اس کتاب کا حصہ بنانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، تو ان کو ضمیمہ جات کہتے ہیں۔ تو یعنی ضمیمہ جات کا بھی استعمال وہ کریں۔ تو کل ہم پڑھیں گے حوالہ جاتی ذرائع یا ریفرنس سورسز، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔